اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں۔ اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں، اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے۔ پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا۔ آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہے کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں، حاضری دیا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے، حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے، قافلوں پر جاتے، اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خراسان سے اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا، ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو، اور صبح صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں، ایک گڑھا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے، کچرا ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی۔
وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی، اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی، اور تھوڑا سا اس میں بچا لیا اور بھاگنے لگی۔ ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے، کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا، اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے؟ تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا۔ وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ، کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ابن مبارک کا دل سہم گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے، دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی۔ ان کا دل اتنا پسیج گیا۔ ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے، جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے، سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا۔ کہا یہ تو لے لے، اب میں حج پر نہیں جا سکتا۔ اب سامان بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا۔ بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے، اپنے گھر آ گئے۔ خراسان جب واپس آئے، میرے عزیزوں، جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں، کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے، لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے۔ جب گھر آئے، حاجیوں کا قافلہ تو گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی۔ وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن، جو حاجی گئے تھے، گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سبوں نے استقبال کیا، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج سے آئے ہیں۔ تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کی کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ، کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا، عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے، کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا، تو حاضری کا کیا کہنا؟ ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے۔ تو گاؤں والے تھے، پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔